آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں صبح 8 بجے سے 3 بجے تک امید پورٹل کا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگ جو نا ابھی تک امید پورٹل میں اپنے ڈاکومنٹ داخل نہیں کیے ہیں وہ لوگ آ کر یہاں پر کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جو وقف امینڈمنٹ قانون پاس کیا گیا ہے اور اس کے بعد حکومت ہند کی جانب سے ایک ویب سائٹ جاری کیا گیا ہے کہ امید پورٹل کے نام سے، اور سپریم کورٹ کے ہدایت پر یہ حکومت ہند نے یہ قدم اٹھایا اور مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ جو جائیدادیں درجہ رجسٹر اوقاف ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں وہ بھی اس امید پورٹل میں ان کے تفصیلات کو اندراج کرنا چاہیے۔ اور وہ 6 مہینے اس کا وقت ہوا تھا، تو جو کام جتنا تیزی سے ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، آخری وقت میں لوگ جو ہے نا پھر آگئے ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید جو ہے نا کورٹ کے آرڈر سے، ٹریبونل کورٹ کے آرڈر سے ہمارا ریاستی وقف بورڈ پھر 3 مہینے کا ٹائم حاصل کیا، تو وہ 3 مہینے کا ٹائم ختم ہونے کے لیے 1 ہفتہ 10 دن باقی ہے۔ اب اس کے بعد مزید اس میں وقت آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نئے مساجد تعمیر ہوئے ہیں، جن کو درجہ رجسٹر اوقاف نہیں کیا گیا ہے، جو درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، عاشور خانے ہیں، چلہ ہے، تو یہ تمام چیزوں کا امید پورٹل میں اندراج کروانا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر ایکسپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ اندراج کرنے سے یہ جو نا 3 جگہ یہ جو نا یہ اندراج جو نا جاتا ہے۔ پہلا ہمارے ریاستی وقف بورڈ میں اس کی انٹری ہوتی ہے، دوسرے کلکٹر کے پاس ہوتی ہے، اور تیسرا سینٹرل وقف کونسل میں مرکزی سرکار کے پاس یہ پورے ڈاکومنٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو تحقیقات ہوتی ہے، کچھ کمی و پیشی ہوئی تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، یا ایکسپٹ ہوا بھی تو اطلاع نے کچھ اگر خامی ہے تو آپ کو کہا جاتا کہ ڈاکومنٹس وغیرہ برابر نہیں ہے، اس کو برابر کر لیجئے آپ۔ تو یہ اندراج کروانا نہایت ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ مارچ کے بعد میں پھر کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام متولیان، سجادگان اور مساجد کمیٹیوں کے صدر، درگاہوں کے نگران کار، اور وہاں کے جو متولی ہے، درگاہوں کے، قبرستانوں کے، چلے کے، عاشور خانوں کے، ان تمام سے میری خواہش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں آپ امید پورٹل میں تمام ان جائیدادوں کے پیپرات داخل کیجئے، تاکہ آگے پھر ایسا موقع نہ ہو کہ اس کا اندراج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیر قانونی طور پر اس کو تصور کیا جائے گا اور اس کو ڈھا دیا جائے گا۔ اس وقف امینڈمنٹ قانون میں ایک قانون یہ بھی ہے، وقف بائی یوزر۔ تو جو جائیداد وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اس کا استعمال ہونا، تو وقف بائی یوزر میں مسجد بھی آتی ہے، عاشور خانہ بھی آتا ہے، قبرستان بھی آتا ہے، درگاہ بھی آتی ہے۔ اب یہ درجہ رجسٹر اوقاف ہے بھی تو داخل کرنا ہے، نہیں بھی ہے تو داخل کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے کہ یہ امید پورٹل میں کرنے سے وقف بورڈ آ کے قبضہ کر لیں گا۔ بھائی، جو جائیدادیں ہیں اس کو نہیں بچا سک رہی ہیں، لوگ اس کو دیکھ بھال نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کی جائیداد کرنے کون آئیں گا؟ یہ وہم ہے، صرف یہ ریکارڈ ہے، اور یہ وہاں پر وہ جائیداد، وہ قبرستان، وہ درگاہ ہونے کی مصدقہ رپورٹ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ریاست میں 70 سے 75% کام ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کئی لوگ ہم سے رجوع ہو رہے ہیں۔ تو ان کی سہولت کے لیے دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں صبح 8 بجے سے 3 بجے تک امید پورٹل کا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگ جو ابھی تک امید پورٹل میں اپنے ڈاکومنٹ داخل نہیں کیے ہیں وہ لوگ آ کر یہاں پر کروا سکتے ہیں، یا وقف بورڈ جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی کام چل رہا ہے۔ اب یہ مارچ کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد ہم کو کوئی وقت ملنے والا نہیں۔ دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں صبح 8 بجے سے 3 بجے تک امید پورٹل کا کام چل رہا ہے۔
آپ لوگ جو نا ابھی تک امید پورٹل میں اپنے ڈاکومنٹ داخل نہیں کیے ہیں وہ لوگ آ کر یہاں پر کروا سکتے ہیں.